رات کو میرے سسر جی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے بولے، بہو میں واش روم میں گر گیا تھا اور میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اگر تم تھوڑی مالش کر دیتی تو شاید مجھے کچھ آرام مل جائے۔ میں نے کہا، آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ پھر میں نے اپنے سسر کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان کے پاؤں میں لگی چوٹ پر تھوڑا تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تہمت باندھ رکھا تھا۔ مالش کرتے کرتے غلطی سے میری نظر تہمت کے اندر جا کر رک گئی۔ میرا ہاتھ جیسے جیسے سسر جی کے پاؤں پر حرکت کر رہا تھا، وہ بھی حرکت میں آ رہا تھا اور کروٹیں بدل رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے اندر کچھ ہلچل محسوس ہونے لگی۔ میں نے ہلکے سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر مارا تو وہ غصے سے پھنکارا اور اپنا سر اٹھا لیا۔ میرے سسر نے ایک دم سے مجھے، یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی دلکش کہانی ہے۔ میری شادی کے صرف 8 مہینے بعد ہی میرا شوہر اچانک ایک فیکٹری حادثے میں وفات پا گیا۔ میرے بھائی نے بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے قرض لے کر کسی طرح میری شادی کروائی تھی، لیکن 8 مہینوں کے اندر ہی میں دوبارہ اپنے میکے آ گئی تھی۔ میرے میکے میں میری ماں نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر بھابھی کچھ کہہ دیں گی تو میں کس کے آنچل میں اپنا منہ چھپاؤں گی۔ میرے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے ڈر اور بھی زیادہ تھا۔ پھر اچانک ایک دن میرے سسر ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ میری بھابھی نے فوراً ہاں کر دی، لیکن میرے بھائی نے کہا، اب آپ کا بیٹا نہیں رہا تو آپ میری بہن کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس پر میری بھابھی نے بھائی سے بحث شروع کر دی اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں لے جانے دو۔ وہ ان کے گھر کی بہو ہے، بیٹے کی موت ہو گئی تو کیا ہوا؟ وہ اپنے سسرال جا سکتی ہے۔ بھابھی کے اس جھگڑے کے بعد بھائی نے بغیر کچھ پوچھے کہا، اگر میری بہن وہاں خوش رہے گی تو ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے خوشی ہوگی، آپ اسے لے جائیے۔ پھر میرے سسر نے مجھ سے کہا، چلو بہو اپنے گھر چلو۔ میں نے اپنے سسر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہی تھی کہ اسی وقت میرے سسر جی آئے اور بولے، بہو ایک کپ چائے بنا کر پلا دو۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں گئی اور چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، بہو تمہیں پتا ہے اس گھر میں بالکل اکیلا ہوں، میرا بیٹا اکلوتا تھا اور تمہاری ساس بھی وفات پا چکی ہیں، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ مجھے لگے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو آپ کی بیٹی کی طرح ہوں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ پھر میرے سسر بولے، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی کیونکہ تمہاری بھابھی تمہیں میکے میں کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ یہ کہانی آپ اردو بکس پر سن رہے ہیں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک دیر رات کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ میرے سسر ہی ہوں گے، کیونکہ اس گھر میں میرے اور میرے سسر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، تو آدھی رات کو کون میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ میں نے سوچا کہ شاید سسر جی کو کچھ چاہیے ہوگا، اس لیے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے سسر نے مجھے پکڑ لیا اور بولے، مجھے اپنے کمرے میں بہت بے چینی ہو رہی ہے، اگر تم میرے کمرے میں آ جاؤ یا میں ادھر سو جاؤں تو تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، سسر جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ادھر میرے کمرے میں سو جائیں۔ میرے کمرے میں ایک ہی ڈبل بیڈ تھا۔ سسر جی بیڈ کی ایک سائیڈ پر سو گئے اور میں دوسری سائیڈ پر۔ نیند نہ سسر جی کو آ رہی تھی اور نہ ہی میں سو پا رہی تھی۔ کافی وقت کے بعد سسر جی بولے، بہو نیند نہیں آ رہی کیا؟ میں نے کہا، آپ بھی تو نہیں سوئے ابھی تک۔ سسر جی کہنے لگے، مجھے آج تمہاری ساس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ جب وہ ناراض ہوتی تھی تو ایسے ہی ہم دور دور لیٹے ہوتے تھے۔ کیا تم بھی کبھی میرے بیٹے سے ناراض ہوتی تھی؟ میں چپ رہی، کچھ نہ بولی تو سسر جی کہنے لگے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ ایسے زندگی گزاریں جیسے ہم پہلے گزارتے تھے؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ اور میں اپنی بیوی کے ساتھ، ہم شادی کر لیں تو ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ معاشرہ ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، مگر ہم چوری یہ رشتہ پروان چڑھا سکتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور اگلے دن صبح سے ہی
میں اپنے سسر جی کی باتوں کے بارے میں بہت سوچ وچار کرتی رہی، اپنی صورتحال پر بھی کافی غور کیا۔ پھر سسر کا پیش کیا ہوا رشتہ مجھے ناممکن لگ رہا تھا، لیکن میرے حالات مجھے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنے بھائی سے جا کر بات کرتی ہوں، لیکن یہ سب باتیں اپنے ہی بھائی سے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بھائی سے بات کرنے کے بعد وہ ضرور غصہ ہو جائیں گے، اس لیے میں انہیں اس بات کے بارے میں نہ بتا سکی۔ اسی طرح ایک دن صبح میرے سسر کو دوبارہ بات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا، بہو، میں نے تم سے کچھ غلط نہیں کہا ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں خوشی لے آؤ۔ میں اکیلا نہیں رہ سکتا، تمہارے ساتھ ہی میری زندگی مکمل ہوتی ہے۔ دوبارہ سسر جی سے یہ سب باتیں سن کر میں اندر سے کانپنے لگی اور کچھ بول نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد سسر جی خود ہی باہر چلے گئے۔ اسی طرح سسرال میں کچھ دن گزر گئے۔ ایک رات کو میرے سسر جی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھ سے بولے، بہو، میں واش روم میں گر گیا تھا اور میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، اگر تم تھوڑی مالش کر دیتی تو شاید مجھے کچھ آرام مل جائے۔ میں نے کہا، آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں، کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ پھر میں نے اپنے سسر کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان کے پاؤں میں لگی چوٹ پر تھوڑا تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تہمت باندھ رکھا تھا۔ مالش کرتے کرتے غلطی سے میری نظر تہمت کے اندر جا کر رک گئی۔ میرا ہاتھ جیسے جیسے سسر جی کے پاؤں پر حرکت کر رہا تھا، وہ بھی حرکت میں آ رہا تھا اور کروٹیں بدل رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے اندر کچھ ہلچل محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے کنٹرول کیا اور سسر جی سے اجازت لے کر سننے کے لیے اٹھ گئی۔ آج کے اس واقعے نے اور میرے سسر نے میرے لیے جو جذبات ظاہر کیے تھے، انہوں نے میری زندگی کو ایک نئی سمت دے دی۔ ان کے الفاظ نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی میں سونے جاتی تو ان کی باتیں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ رہنے سے انہیں اپنے اکیلے